اور پھر یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا، جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ ہمیں میدان محشر کی یاد دلاتا ہے، ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جن حضرات نے حج کیا ہے ان کو علم ہے کہ میدان عرفات میں حاجی جو ہے بالکل وہ اپنے سفید کپڑوں میں اپنے بدن کو ڈھک کر احرام باندھ کر وہاں جب جمع ہوتے ہیں، پورے میدان میں سفید پوش حاجی نظر آتے ہیں، تو وہ اپنے عہدوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے منصب کو، اپنی امیری کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں سب کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، کوئی جو ہے کالے گورے کا فرق نہیں ہوتا، کوئی مزدور اور کسی عہدے دار کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ سب اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور احرام کا کپڑا اپنے جسم پر باندھ کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں اور وہاں آوازاری کرتے ہیں۔ تو اگر غور و فکر کی جائے کہ ایک دن ہم پر بھی یہ ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو، اپنی جاہ و جاگیر کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اور جس طرح حاجی سفید کپڑے میں اللہ رب العزت کے حضور میدان عرفات میں وہاں حاجی جمع ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی سفید کفن پہنا کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ زندگی میں تو انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہننا ہے، میری گھڑی برانڈڈ ہونی چاہیے، میرے جوتے فلاں برانڈ کے ہوں، لیکن کفن جو ہوتا ہے وہ غریب کو بھی اسی برانڈ کا پہنایا جاتا ہے اور امیر کو بھی اسی برانڈ کا پہنایا جاتا ہے۔ وہ سفید کفن پہن کر ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور دوسری وجہ جو یوم محشر کی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے حضور، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، وہاں سب اکٹھے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہاں حاجی احرام باندھ کر سفید کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھک کر وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن اس دن کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ اس دن بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا، اس دن انسان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ اما عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے تو کوئی شرم کسی کو نہیں آئے گی، کسی کو حیا نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اس دن کی سختی ہی اس طرح سے ہوگی، اس دن کی ہولناکیاں ہی ایسی ہوں گی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا۔ یہاں تو ہم نماز پڑھتے ہوں تو تب بھی ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بندہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، لیکن اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پاس کھڑا بندہ کون ہے، اس نے لباس بھی پہنا ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔